اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو وہ ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہا، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے، تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین کا نامحرم مرد کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بنت عبداللہ ممبئی سے۔ یہ بمبئی اور ممبئی میں کیا فرق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے، کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے، وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے، اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے، تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں، تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بڑی آزمائش ہے یہ ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں. تو اس لیے، اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے، یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے، کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے. آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی. وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو مائیں جب، یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں فطرت سے مت لڑو بھائی، خدا سے لڑائی مت کرو، فطرت سے مت لڑو، اللہ سے مت لڑو، اسلام سے مت لڑو. جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح. تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے، یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ، وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں، بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں عمومی بات کی ہے کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس کو میں وضاحت کر دوں. میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد، پھر یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے. وصیت پر عمل کرنے کا حکم. کیا مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے. دیکھیں، مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے. تو وہی دیکھا جائے گا وصیت کس قسم کی ہے. اگر مرحوم نے یہ وصیت کی ہے جو شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہے، جیسے مرحوم نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، تو یہ ناجائز وصیت ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ شریعت نے بتا دیا، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. مرحوم نے وصیت کر دی میرے مال کے جو 10 لاکھ روپے فلاں غریب کو دے دینا، حالانکہ وہ 10 لاکھ ان کے مال کے 1/3 سے زیادہ بن رہے ہیں، تو بھی یہ کالعدم ہے، یہ نہیں، وصیت ناجائز ہے. 1/3 کی حد تک تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، اپنی وراثت میں 1/3 سے زائد کی وصیت نہیں ہوگی. تو یہ ناجائز وصیت ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. وصیت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے جو مباح کے درجے میں ہوتی ہے. جیسے مرحوم نے وصیت کی کہ بھائی میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھائیں گے، تو فلاں مولوی صاحب پر لازم نہیں ہو جائے گا کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، ان کو اختیار ہے، پڑھا دیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، جائز ہے. نہیں پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے کسی حکم کی وجہ سے کسی اور پر اس آرڈر کا ماننا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آزاد ہے، بھائی وہ پڑھائے نہ پڑھائے، وہ اپنی مصروفیت دیکھے گا. تو یہ وہ وصیت ہے جس پر عمل جائز بھی ہے اور جو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جائز ہے، لازم نہیں ہے. کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عمل واجب ہوتا ہے، جیسے میت نے مال کے بارے میں وصیت کی اور وہ وصیت بھی 1/3 کے اندر تھی، بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے میرے وارثوں کے علاوہ فلاں جگہ پہ دے دینا، اور وہ جگہ جہاں دی جا رہی ہے وہ جگہ بھی جائز ہے، یعنی صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، یہ ٹرسٹ میں دے دینا وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایسی صورت میں وصیت پر عمل کرنا واجب ہوگا. تو اس لیے جب بھی کوئی وصیت کرے تو پھر آپ قریبی دارالافتاء سے، کسی ادارے سے جہاں علماء مفتیان کرام بیٹھتے ہوں معتبر، تو ان سے آپ رابطہ کریں گے کہ جی میرے ابا کی یہ وصیت تھی، تو شرعاً مجھ پر لازم ہے کہ میں اس وصیت پر عمل کروں یا نہیں کروں، یا لازم نہیں ہے تو جائز بھی ہے یا نہیں، تو یہ وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے.